تو دین جس کو تم دین سمجھو نماز روزہ حج کا وہ بھی نہیں لینے دیا، باقی تو جو تھا عدل و انصاف اور حق کہنے کی بات وہ تو بالکل ختم کر۔ تو اس سلسلہ میں ایک حوالہ تو میں آج اس ملک کی بہت بڑی شخصیت ہے جن کو علم نہیں، وہ جو جی چاہے کہتے ہیں نا، حضرت پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے، اور لوگوں کو پتا ہے کہ جب غلام احمد قادیانی کے ساتھ مقابلہ درپیش آیا اور یہ طے ہوا کہ شاہی مسجد لاہور میں مقابلہ ہوگا، اس وقت اہل حدیث نے، شیعہ نے، بریلویوں نے، جب سب نے پیر صاحب کو مختار نامہ لے کر دیا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی یہ نمائندے، یہ ہار گئے تو ہم سب ہار گئے، جیت گئے تو سب جیت گئے۔ اور کتاب میں پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ پیروں کی طرح کے نہیں تھے، عالم تھے، ہر علم کے عالم تھے۔ تو ان سے بھی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو کچھ ہے اس کے بارے میں آپ ذرا سمجھ لیں کتنی دانائی کی بات ہے، جب مر جاتا ہے آدمی اسی طرح کا نہیں رہتا، سر سے پاؤں تک وہی نظر آ رہا ہوتا، ایک چیز اندر سے نکل جاتی ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا حکومت اسلامیہ جو ہے اس کی بھی ایک صورت ہے، ایک تو ہے بت، ایک اس میں مانا روح۔ پہلے 4 خلیفے نے اس وقت صورت بھی ہے کہ ملک بھی ہے، خزانے بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، فتوحات بھی ہو رہی ہیں، اور مانا بھی ہے کہ وہ خلیفے جو اسلامی حکومت کی جانا اپنے کو بادشاہ نہیں سمجھتے، اللہ کا نائب سمجھتے ہیں، امت کے غلام سمجھتے ہیں، خادم سمجھتے ہیں، خزانے میں سے ایک پائی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے۔ بعد میں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پس جامع باشن صورت خلاف یعنی ریاست عامہ و مانا ورا یعنی قرب نفوس انبیاء مثل خلفائے اربع مرزوان، جو خلیفہ راشد ہوتا ہے جس میں شکل بھی ہوتی ہے، ملک تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دنیا کے دوسرے بادشاہوں کا، خزانے ہوتے ہیں، فوجیں ہوتی ہیں، فرق کیا ہوتا ہے؟ روح کا۔ اس کے اندر روح کیا ہوتی ہے؟ وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے، جو نبی کام کرتے ہیں وہ کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، جیسے پہلے 4 خلیفے۔ فرق ان قدر حس کردہ رہد خلفائے ثلاثہ نفاذ تصرف اجتماع مسلمین علی سبیل الکمال صورت یافتہ۔ فرق اتنا ہوا کہ پہلے 3 خلیفے جو تھے ان کے زمانوں میں خلیفہ کا کنٹرول اور مسلمانوں کا اتفاق پوری طرح رہا، ودرحد مرتضی مانا کامل یعنی قرب نفوس انبیاء۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کا دور آیا، کتے بھونکتے ہیں، علی کے زمانہ میں کچھ نہیں ہوا، وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ جس کو یہ لوگ امام الہند کہتے وہ تھا، مجھے دکھ ہے کہ علی کی حقیقت لوگوں نے نہیں پہچانی، اللہ نے اگر موقع دیا تو میں ان کی سیرت پر پوری کتاب لکھوں گا کہ ظالموں اس کو نہیں سمجھے جو رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون، اس کو بدنام کر رہے ہیں، مگر وقت نہیں ملا، دوسرے کاموں میں لگ۔ تو حضرت علی کے زمانے فرماتے ہیں جو مانا تھا نا روح کہ انبیاء کے طریقے کی وہ تو ٹھیک تھا، وہ صورت ناقص، مگر کنٹرول کمزور ہو گیا، یعنی ریاست عامہ و اجتماع مسلمین مصر زمانہ خلفائے ثلاثہ نبوت، پہلے 3 خلیفوں کی طرح اتفاق نہیں رہا، اور وہ اتفاق نہیں رہنے دیا۔ معاویہ نے بغاوت کر دی، ادھر حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ نکل کھڑے ہوئے، ادھر خارجی لوگوں کا اپنا قصور تھا، علی کا کوئی قصور نہیں تھا، انتظام نہیں چلنے دیا۔ بعض صورت باقی و مانا بر وجہ اتم مفقود، رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ گولوی رحمۃ اللہ پر، فرماتے ہیں اس کے بعد شکل رہ گئی، شکل وہی تھی، ملک فتح ہو رہے ہیں، لشکر دار ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، خزانے، مانا بر وجہ اتم مفقود، مگر وہ کام جو تھا اندر روح والا کہ نبی کے طریقے کی پیروی گم۔ چنانچہ در زمانہ امیر معاویہ و در حدیث خدنا را دخن ہم ایمان دار، حدیث کا حوالہ دیا بخاری شریف میں ہے، حضور سے لوگوں نے پوچھا مسلمانوں میں قتل و غارت بعد میں کیا ہوگا؟ فرمایا خدنا ترا دخن، صلح ہو جائے گی، حسن چھوڑ دے گا مگر ہوگی دخن، وہی منافق ترکینے رہیں گے، صلح باطن میں نہیں ہوگی۔ ہوا بھی کوئی حسن کو گیا جابر حکومت، بالکل جس کو حضور نے کہا تھا جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے حکمران ہوں گے، دوزخ کی طرف بلا رہیں گے، ایسا ہی رہا کہ ما جعفر پیدا گشت بعد انقلاب زمانہ حسب مشیط عزی رنگ تشبہ بخلاف راشدہ بدہور آمد۔ پھر کئی سال گزر گئے، معاویہ کو خلیفہ کسی نے نہیں مانا، یزید کو نہیں مانا، عبد الملک حکمران ہونے کی وجہ سے بچا خلیفہ کہتے رہو، خلیفہ راشد نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا، کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی تک دیکھ لیں، جہاں جہاں عقائد بیان کیا اہل حدیث نے اہل سنت نہیں، خلیفے 4 ہیں، بعد میں ملوکیت۔ خود امام ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی البدایہ 8ویں جلد کہ سنت یہی ہے کہ امیر معاویہ کو خلیفہ نہ کہا بادشاہ کا مارے کیا ہوا، اور وہ بھی کہتے تھے نام اول ملوک الاسلام، بھائی میں خلیفہ نہیں ہوں، پہلا بادشاہ، مگر وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی سے اللہ کو نے یہ پسند کیا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی جھلک پھر دکھا دی جائے خلفائے راشدین کی، چنانچہ خلافت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا 2.5 سالہ دور آیا، وہ بھی مروان کی اولاد میں سے، ہم کسی اولاد کے نہیں دشمن، نہ خاندان کے دشمن ہیں، بنو امیہ میں سے اگر وہ اچھا پیدا ہو بسم اللہ، خلیفہ راشد علیہ الرحمہ، جو ظالم ہے وہ ظالم، عباسی حضور کے چچا کی اولاد ہے ظالم، وہ ان سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہ بات جو پیر صاحب نے کہی، یہ نچوڑ ہے ساری تقریر کا کہ یہاں صورت رہ گئی، ملک بہت فتح ہوئے، علاقے ہوئے، بہت ترقیاں کی لوگوں نے، مگر مانا باقی نہیں تھا، وہ جان نہیں تھی اسلامی حکومت کی، دنیا کے دوسرے بادشاہوں جیسی حکومت۔ تو اس سلسلہ میں یہ نایاب کتاب، اس کے حوالے نہیں آپ کو کہیں ملیں گے، میں ریکارڈ کرا دوں، لوگوں کے کام آئے۔ الہلال ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کی مکمل فائل ہے، دیوبندی حضرات نے اس کو چھپا دیا، الہلال اکیڈمی 32 شاہ عالم مارکیٹ لاہور، اور اس کی دوسری اور تیسری جلد اس میں، تو دوسری جلد میں سے میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے جب اسلام کی حکومت کے بارے میں لکھا کہ اسلامی حکومت جو ایسی حکومت لوگوں نے نہیں دیکھی، نہ بادشاہ رعیت کا کوئی فرق، بادشاہ تو کہتے ہی نہیں، نہ لباس میں، نہ بلکہ یقین جانے رعایا کے آدمی کا مکان اچھا،
اس کی خوراک اچھی، اس کا لباس، خلیفہ کا حال اس سے بہت خراب. ہاں یہ تھی اسلامی حکومت. تو یہاں لکھتے ہیں یہ 6 صفحہ دوسری جلد. سن لیں میں یہاں تک جاتا ہوں تو ایسے ہی نہیں جاتا. اماموں کے دفتر ہیں میرے پاس 1400 سال کے، جو پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ باغیوں کا گروہ تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے خلیفہ برق کے خلاف، اور یزید بھی باغی تھا. یہ بھی سمجھا دوں گا کہ اماموں نے کہا باغی وہ نہیں جو حکومت کو نہ مانے، یہ حکومتوں نے گھڑی ہے اس طرح. باغی وہ ہے جو حق والے کا مقابلہ کرے، جو حق پر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، وہ الحق ہے. جو اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے وہ بادشاہ سارے ہوں گے باغی. یہ فضل باری اور المحلہ سکھاؤں گا. یہ ایسی بات اگر ریکارڈ نہ کراؤں تو شاید دین کا یہ حصہ گم ہو جائے. قیامت تک اس کو یہ میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں خلافت کے لیے تڑپتے. دیر رات تمہارے دلوں میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اسلامی خلافت دنیا میں آئے. اس کے لیے کوئی کام کر رہا اس کا ساتھ دو، کتابیں پڑھو، دلوں میں یہ جو جگاؤ اور یہ آگ بھڑکاؤ کہ اگر اسلام کا راج نہیں دنیا میں تو مسلمانوں کا جینا جلا یہ دل کی زندگی ہے. خدا کی کتاب معطل اور بندوں کے قانون دنیا پر چلے رہے. سن لیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی صفوف عام فساق و فجار سے الگ قرار دی جائیں گی، دوسرے مجرم الگ ہوں گے، ظالموں کی صف الگ، تو ان میں سب سے پہلی صف یقیناً بنی امیہ کی ہوگی. انہی ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارت ظلم میں استبداد کیا اور اس کے عین عروج اور نشر و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخصیاری سے کچھ ہٹا. یہ جرم ہے. یزید کی میں شراب کو نہیں روکتا، نمازیں چھوڑنے کو نہیں روکتا، اس جرم کو روکتا جو حضرت معاویہ نے کیا. بناتے انہوں نے ظالموں نے اسلام کی وہ آزادی کی روح. ایک ادنا بدو مسجد میں سے اٹھ کھڑا ہوتا کون؟ ہم نہیں تیری بات سنیں گے نہ مانیں گے. پہلے مطمئن کر کہ یہ کرتا کہاں سے لیا. ایک ایک چادر ہر ایک کو ملی ہے، تیرے جیسے لمبے آدمی کا کرتا کیسے بن گیا؟ یہ تھی آزادی کی روح جو غلاموں اور ادنا بندوں میں حضور نے بھر دی تھی، مگر اس کو انہوں نے چھین لیا. ایک طرف روپے تقسیم کیے، دوسری طرف تلوار لگائی کہ جو بولے گا سر اڑا دیا جائے گا. ظالموں نے اسلام کی روح حریت کو غارت ظلم میں استبداد کیا اور اس کے عین عروج اور نشو و نما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراض شخصیہ کے لیے کچل ڈالا. اپنے ذاتی مفادوں کے لیے اس روح کو کچل ڈالا کہ نہیں بولنے جائیں گے کسی کو. حالانکہ اگر ذرا ترقی ملتی ہے ابو بکر عمر کی طرح ادنا بندے آج بھی یہاں سے پکڑ لیا کرتے کمانڈر ان چیف کو کہ کیا ہو رہا، مگر نہیں، وہ روح کچل. نمازیں ہوتی نہیں، نمازیں نہیں کوئی روکے گا. آپ فکر مند نہ ہو، سکھ بھی آ جائیں گے تو نہیں روکیں گے. اگر یہ اسلام ہے تو خوش رہیں. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اب بھاگ لو، اسلام اس کا نام ہے. اسلام حکومت کرنے کا نام، اپنی حکومت ہو. غیروں کی حکومت میں یہاں انقلاب لاؤ یا ہجرت کرو، ورنہ رہنا وہاں حرام ہے. اسلام یہ کہتا ہے ان کا اقتدار و تسلط فی الحقیقت امر بالمعروف کے سد باب کا پہلا دن تھا. کہتے ہیں جب معاویہ تخت پر آئے اور ان کی اولاد آئی، وہ اسلام میں جو حکم تھا کہ اچھی بات اور بری بات روکو، اس کے روک دینے کا پہلا دن تھا. اس دن چھڑی پھیر دی گئی کہ کوئی ٹوک نہیں سکتا، جو جی چاہیں گے کریں گے، بول نہیں سکتا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی جمہوریت کو غارت کر کے اس کی جگہ شخصی حکومت کی بنیاد ڈالی جو یقیناً اعتقاد قرآن کی روح سے کفر جلی. ان ملاؤں کو کون سمجھائے؟ وہ کہتا ہے جب جمہوری حکومت ختم ہوگی اور شخصی حکومت بن گئی کہ میرا راج اور بعد میں جس کو چاہوں گا دوں گا. نا عبد الملک ولید کو دے گیا، سلیمان بیٹے کو دے گیا، مگر ولید کی نیت خراب ہوگی. اس نے چاہا میں باپ کی وصیت ختم کر دوں. یعنی تماشا بن گیا اسلامی حکومت. مسلمان بس دیکھنے کون آ رہا، بول نہیں کچھ سکتا کیا ہو رہا. ولید کا چیچا اپنے بیٹے کو دے دوں. اور یہ جرنیل جو تھے حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم قتیبہ میں یہ بھی ساتھ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ولید ٹھیک کہتا، اس کے بیٹے کے سامنے ہو جائیں گے. جدھر رخ دیکھتے ہیں بادشاہ کو ادھر ہو جاتے ہیں نا. سلیمان کو پتہ چل گیا، اس نے کہا میں نہیں یہ وصیت بدلنے دوں گا. خیر ولید مر گیا، سلیمان آ گیا. اس نے بیٹھتے حجاج کو بھی مطلب کیا، جائیداد ضبط کی، برے حال میں مارا. محمد بن قاسم کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر مارا کہ تم میری وصیت ختم کرنا چاہتے. یہ اسلامی حکومت سے یہ تماشے بنے. پھر قتیبہ بن مسلم مرا، موسیٰ بن نصیر گلیوں میں دھکے کھاتا، سارے جرنیل اس نے مطلب کر کے برے حال میں انہیں مارا. تو یہ حکومت تماشا بنا دی. مسلمان نہیں بول سکتے، ان کا کوئی دخل نہیں، ہم کوئی زبردستی بیٹھ جائیں کس کو دیتے جائیں. تو مولانا لکھتے ہیں یہ قرآن کی اسے کفر جری ہے. چھوٹا کفر نہیں، ننگا کفر ہے کہ ایک انسان بادشاہ بن جائے. بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اظہار حق اور امر بالمعروف کی قوت کو تلوار کے زور سے دبا دینا تھا. پچھلوں نے نہیں، معاویہ نے. جاؤ صحابہ کے حالات دیکھو. کسی غریب نے کہا اسی کا حکم ابن عمر غفاری خود کمانڈر بنا کر بھیجا. مال غنیمت لکھا کہ سونا چاندی نکال کر مجھے دے دو اور باقی قرآن کے مطابق تقسیم کرو. زیاد نے یہ خط لکھا، اس نے کہا نہیں، امیر المومنین کے خط سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، پائی پائی تقسیم ہوگی جیسے قرآن کہتا. اور صدا کیا ملی پھر اس کو اسی وقت مطلب کر کے گیڑیاں لگائیں اور وہ جیل میں پڑا. صحابی رسول اس حکومت کی بات کرتے، وہ ناراض ہیں یزید کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بعد یزید کچھ بھی نہیں. وہ تو اس کے باپ کے ظلم دیکھو کہ دین کے ساتھ اس نے کیا برتاؤ کیا، کیا اسلام کا بنا اور کس طرح اللہ کے نیک بندوں کی زبانیں کاٹی گئیں. اور